عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا، اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان ہی وراء الورا ہے، لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا، داعیا الی اللہ کی، کہ حضور لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے، گھبرائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے، ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو۔ عربی کو اجمی پر، گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی، وہ کوئی بھی ہو۔ محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا، یہ گلے کا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے، میرا بٹن ٹھیک نہیں۔ کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ڈھیر سارا مال ہے، وزادار ہے، صاحب عزت ہے، لیکن وہ کہتے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھو لوں، فریش کر لوں، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا، اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں، بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں، مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، یہ بھی ایک دھبا ہے، ایک مصیبت ہے۔ اور میری عزت کرو، مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو، یہ بھی ایک دھبا ہے۔ یہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا ہے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے، بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں۔ حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے۔ تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے، یہ ساری نقصان کی چیزیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے، یہ تجھے بے چین رکھیں گے، یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے۔ تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی۔ حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے، رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا،
بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے. جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یہ میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے. اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں. تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے. میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے. کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے. حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں، جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا، تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے مینوں بھی ساتھ لے کے. بے چین رہتا ہے. اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہوں، اور وہ سکون کے ساتھ. دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں. اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے. اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے. اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا. ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے. وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے. تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات. یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے، پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے. بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں. ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی. اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا. تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟
سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کی دی. کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتہ ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی. میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا،
لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی، حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے حبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو حبشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نے جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی، ایک بدو آ گیا،
اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے، یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا۔ کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے، اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی۔ آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، ہور کر لے دو گلا، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے آلہ، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوہ جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں، کر لے یار، پھر کیا ہے۔ اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے۔ میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی ہن نہ اتنے جا کے نہ میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے۔ میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہا پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سی۔ یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کتنی غلط بات کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ تقریر اچھی کرتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتہ ہوئے، حالانکہ وہ شاگرد ہے۔ تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے، اس کو جا کہتے سوال کا جواب، تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان مسئلوں کا؟ تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں گا۔ اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے، انہیں راضی کیا جاتا ہے۔ اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں، اماں جی کے وہ کپڑے بھی لے کے دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس طرح نہ کریں۔ ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے MBBS ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور دو تین اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے دوائی کھا لی ہے، طبیعت اب کیسی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ میں نے دوائی بدل دی ہے۔ یہ کیا رویہ ہو؟ آپ ان کو وقت دیں۔ وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لاڈ لڈاتے تھے، پیار کرتے تھے، آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں، اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے۔ تو کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہہ دینا۔ ایک حدیث اور سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں۔
دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں، لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا، حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے، نہ آشنا تھا، تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا، جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں، میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا جی، چارہ اٹھایا، اونٹ اس نے اس کو تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی. پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں. ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو، عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے. بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے. اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا. میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں. اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں. کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں. جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں. آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں. آپ مثبت پہلو، ہر وقت تنقید کرنا، ہر وقت تنقید کرنا. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا. ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے. جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں. آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیا ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی، ہمارا عشق رسول تازہ کرتی، تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی. یہ کہانیاں چھیڑ کے کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں. اب دیکھیں
میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی، بڑا مزہ آیا. تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا. تو کہنے لگا انہیں 40,000 لے آ جائے. میں انہوں کیا تو 10 منٹ کھلو جانا سی، مزہ تو لینے دیتا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج جتنا مزہ آیا نا میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے. دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے. تو آپ مثبت لیں چیزوں کو، مہربانی کریں، اچھا سوچیں، اچھے رویے اختیار کریں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اچھی سوچ پیدا کریں، خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کا فائدہ ہوگا آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا نفع ہے. ورنہ بکھری ہوئی سوچوں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں، آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. کوئی تعریف کرے تو اس کی مہربانی، تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی، لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت. آپ تشریف رکھیں گے حضور کی ثنا خوانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی نہیں، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ تو نہیں، ان کے تو کئی واقعات ہیں. چلے میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں جی. میں بات کرتا ہوں. میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں، اتنی کو میں کیا کرتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے. علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں. انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے. تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے. بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا، تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے. ہوتے ہیں نا جی، ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو 6-6 کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں. حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لیں اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا. اب ختم ہو گیا دور، اب سارے وراء الورا. اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے، جس کو بھی چھیڑ لیں. تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا، ہیرے لگائے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مل گیا تو مال غنیمت میں فائدہ ہوگا. جنگ ہوئی شام کو، تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا. لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا، بادشاہ قتل ہو گیا، ملا نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چھوڑو سو جاؤ، اتنا بھی ضروری نہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے کہا آ جاؤ. وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا. کہنے لگا میں گزر رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے ریت کھودی ہے تو یہ نکل آیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو غریب آدمی لگتا ہے، تیرے کپڑے بتاتے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. تو غریب آدمی لگتا ہے. اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا، کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا تھا، لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی، اتنی دیانتداری، اتنا اخلاص، چہرہ بھی چھپایا ہوا. جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو. کیسے اس نے رخ نہیں پھیرا، ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کی جانب. کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا. جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو جن کے لیے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے. تو اس پر توجہ رکھیں، یہ صاف ستھرا رہے تو بڑے سارے کام بن جاتے ہیں.
اللہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب